الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس عنوان پر گفتگو سنیں گے وہ ہے مسلمان کو گالی دینا کیسا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم بالکل اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، یعنی ان کاموں میں سے ہے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے اور اسے سخت ناپسند کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے صحیح ستہ میں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرے۔ اس کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ یعنی اس وقت سوچ یہ تھی کہ والدین کو گالی دینا اتنا برا ہے کہ کسی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے ہو۔ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو وہ بھی تمہیں گالی نہ دیتے، تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، تو اپنے ماں باپ تک گالی پہنچانے کا سبب تم بنے ہو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اور ہم نے تو وہ ہر معاملے کے اندر ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو جناب تھا کر کے گالی، یہاں تک کہ اپنی ہی غلطی ہوتی ہے اور گالی دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس بال پوائنٹ ہے، قلم ہے، اب میں متوجہ کسی اور طرف ہوں اور اسے جیب میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ جیب میں ڈالوں، اب یہ جیب میں نہیں ڈلا تو میں اس کو گالی دوں گا، یہ جیب میں کیوں نہیں ڈلا۔ اسی طرح اگر جوتا پہننے لگے اور توجہ کسی اور طرف ہے اور ایک دو بار کوشش کی کہ پاؤں کے اندر وہ جوتا ڈالیں مگر جوتا نہیں ڈلا تو اب جوتے کو گالی دیں گے کہ وہ پاؤں میں کیوں نہیں ڈلا۔ یعنی بالکل معمولی باتوں پر گالی دینا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اسی طرح جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو جناب ایک آتا ہے وہ دوسرے کو ماں اور بہن کی گالی، تیری ماں ایسی، تیری بہن کی ایسی تیسی، ہاں آؤ جناب آؤ، کیا حال ہے، وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عجیب بے شرمی، وہ ایک ماں اور بہن کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا اس پہ خوش ہو رہا ہے اور اس کو گلے لگا رہا ہے، مل رہا ہے اس سے۔ اسی طرح موبائل پر بھی یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کے ذمہ لگایا، اس کو آنے کے لیے کہا، وہ نہیں آیا، جناب کال کرتی ہیں، پہلے دو چار گالیاں سناتے ہیں اس کو، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں نہیں آیا، اور وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ذرا برابر اس کے ذہن میں ناراضگی، اس کے سوچ میں ناراضگی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس فعل کو حرام قرار دیا گیا اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد سلام بلاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں۔ یعنی گویا وہ تو یہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ یہ گالی دینا ان کی محبت کے مضبوط ہونے اور ان کے تعلقات کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ مختلف مواقع پر، یعنی جب جذبات بھڑک اٹھتے ہیں وہ گالی دیتا ہے، حالانکہ اس موقع پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ گالی دیتے ہیں، جوتے کو گالی، اور جناب ٹوپی سر پہ رکھی وہ نہیں آئی پوری وہ اس کو گالی،
ہمارے جذبات اور یہ جو گالی جو ہے نا، گالی اتنی بری ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو سخت اس سے نفرت رہتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے، اور اسی طرح فرمایا اس کے اندر، اس حدیث کے اندر آگے، اور نہ کسی کا نام بگاڑے۔ اس لیے براہ کرم ذرا اپنے اوپر غور کریں، سوچیں کہ ہم ہنسی مذاق کے اندر اپنے دوستوں کو، ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، فعل حرام کو۔ تو خدا کے لیے کچھ احتیاط کریں، اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ہیں، تو ارشاد فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ میں کہ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آئیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کیجیے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کیجیے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے اپنا حصہ حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گالی جیسے فسق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔